جنگ یرموک کی فتح سے کوئی 10 دن پہلے حضرت ابو بکر نے رحلت فرمائی۔ اب حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور شام میں مسلمانوں کی فوجیں برابر آگے بڑھ رہی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد ساتھ ساتھ ہیں اور دشمن کے خلاف تمام کارروائیوں میں ایک دوسرے کے مشورے سے کام کر رہے ہیں۔ رومی واخوسا سے بھاگے تو ہرقل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ایک تو اس لیے کہ بہت بڑی فوج ماری گئی، دوسری اس لیے کہ بہت سے آزمودہ کار جرنیل بھی کام آئے۔ اس شکست کے باوجود سلطنت کے وسائل اتنے تھے کہ کسی بات کی کمی نہ تھی۔ جو لوگ بچ رہے تھے انہیں ساتھ لے کر ہرقل نے نئی فوج بنائی۔ اطلاع یہ تھی کہ رومی فہل کے مقام پر اپنا اڈا بنا رہے ہیں۔ ہمس سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق کی حفاظت کے لیے بھیجی گئیں۔ طے پایا کہ دمشق پر پہلے حملہ کیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے بھی یہی تھی، کیونکہ دمشق شام کا صدر مقام تھا۔ مرکزی شہر پر قبضہ ہو جائے تو پھر سارے علاقے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی 40,000 کا لشکر تھا۔ شہر دمشق سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ دمشق کا قلعہ اپنی مضبوطی میں جواب نہ رکھتا تھا۔ حضرت خالد نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر دروازے پر ایک سردار مقرر کر دیا۔ حضرت زرار بن ازور کو حکم دیا گیا کہ 2000 سوار لے کر لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے گھومتے رہو۔ زرار نے عرض کیا، میری تمنا تو یہ تھی کہ میدان جنگ میں رہتا۔ حضرت خالد نے فرمایا، بہت بڑی ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ لشکر اسلام کی حفاظت کا کام تمہیں سونپا گیا ہے۔ دشمن کی کمک جس راستے سے آئے اسے وہیں روک دینا۔ زرار بن ازور نے یہ سنا تو خوش ہو گئے، کیونکہ خبریں گرم تھیں کہ ہرقل کی طرف سے دمشق کی حفاظت کے لیے اور فوجیں بھی آ رہی ہیں۔ حضرت زرار عرب کے مشہور بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ قبیلہ اسد کے ایک مالدار اور ذی حیثیت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے 2 ہی شغل تھے، نیزہ بازی یا تلوار چلانا، اور ساز و سامان کے علاوہ 1000 سے زیادہ تو ان کے پاس صرف اونٹ تھے۔ بڑا کنبہ تھا اور بڑی عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اسلام لے آئے تو سب کچھ چھوڑ دیا، مال و جائیداد پر لات مار دی۔ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو صرف کمل پوش تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا مال و اسباب عزیز و رشتہ دار اللہ کی راہ میں بیچ دیے۔ حضور نے فرمایا، تمہاری تجارت نقصان میں نہیں رہی۔ زرار حضرت خالد کے نامور جانبازوں میں تھے۔ جنگ یمامہ میں بڑے جوش اور بڑے دل سے لڑے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جسم زخموں سے چھنی ہو گیا تھا، لیکن میدان سے ہٹتے نہ تھے۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ رومیوں کی امداد کے لیے ہرقل نے کمک بھیجی۔ معلوم ہوا 10-12 ہزار کا لشکر ہے جو گھوڑے اڑاتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت زرار اپنے کام پر متعین تھے، دشمن کا راستہ کاٹ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خالد کی طرف سے اطلاع ملی، جس طرح ہو سکے اس لشکر کو روکو۔ یہاں سے جواب گیا، آپ بے فکر رہیں۔ ساتھیوں نے کہا، کیا کہتے ہو؟ خدا کے لیے ذرا سوچو، دشمن بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہم ان کو روک نہ سکیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً خود جاؤ اور کچھ اور فوج لے آؤ۔ حضرت زرار بولے، خدا کی قسم، میں تو یہاں سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹوں گا۔ جن کی ہمتیں جواب دے رہی ہوں وہ اپنا راستہ لیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ چکا ہوں کہ اپنی جان خدا کی راہ میں بیچ چکا ہوں۔ ساتھیوں کی غیرت جاگی، کہنے لگے، ہم نے تو اپنی رائے دی تھی، تم سمجھتے ہو دل چھوڑ بیٹھے تھے؟ ہمارے سر تو ہتھیلیوں پر رکھے ہیں۔ حضرت زرار نے کہا، تو آؤ خدا کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑیں، یہی ایک صورت ہے کہ ہم اسے راستے سے بھگا دیں۔ اللہ اکبر کے نعرے لگے تو دشمن تیار ہو کر آگے بڑھے۔ رومی لشکر پہلے تو یہ سمجھتا رہا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، انہیں آسانی سے کاٹ کر پھینک دیں گے، لیکن زرار ننگی پیٹھ گھوڑے پر سوار، نیزہ ہاتھ میں اس لیے اس طرح جھپٹتے تھے کہ دہشت سے رومی بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ دیکھا تو رومی سردار نے حکم دیا، انہیں گھیرے میں لے لو۔ حضرت زرار نیزہ بازی میں بڑے تیز تھے، لاشوں پر لاشیں گراتے رومی سردار کی طرف چلے۔ رومیوں نے سوچا یہ دیو صورت انسان نہ جانے کیا کر بیٹھے، چاروں طرف سے ان کو گھیر کر لڑنے لگے۔ حمران نے دیکھا زرار گھر گئے ہیں مگر پھر بھی اس کے باپ پر حملہ آور ہونے آگے بڑھ رہے ہیں، تو لپکا۔ ہرقل کی فوج میں اس سے بہتر نیزہ باز کوئی اور نہ تھا۔ اب جو 2 جنگجو مقابل ہوئے تو فوجیں ہٹ گئیں، شیروں کا مقابلہ شروع ہوا۔ سر پٹ گھوڑے دوڑاتے ایک دوسرے پر حملہ کرتے۔ گھوڑے کی ٹاپوں میں وہ تیزی تھی، وہ شدت تھی کہ زمین سے چنگاریاں نکل پڑتی تھیں۔ حمران نے ایک بار پھرتی دکھائی تو زرار کا ایک بازو بری طرح زخمی کر دیا۔ زرار نے جوش غضب میں اسے نیزہ مارا تو نیزہ سینہ چھیدتا سوار کو لے کر زمین میں دھس گیا۔ پھر فوراً تلوار سونت دوسروں پر پل پڑے
चौमुखा जंग जारी थी। दुश्मन जिस शिद्दत से आगे बढ़ते ये उसी शिद्दत से उन पर हमला करते। आखिर जख्मों से चूर होकर बेहोश हो गए। हाथ से बाग छूटी, जमीन पर गिर पड़े तो दुश्मनों ने उठा लिया। हाथ पांव बांधकर 100 सवारों के दस्ते के साथ उन्हें हिरकल के पास भेजा गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि रोमियों का मुकाबला ऐसे जिगरदारों के साथ है। लेकिन अभी जर्रार को लेकर ये लोग थोड़ी दूर भी न गए थे कि हजरत खालिद ने इस लश्कर को आ घेरा। मालूम हुआ जर्रार एक खास दस्ते के हमरा हिम्स की तरफ ले जाए जा रहे हैं, तो राफे ताई को भेजा कि उन्हें छुड़ा लाएं। राफे के साथ एक नकाब पोश सवार भी था। रास्ते में दुश्मन पर सबसे कड़ा हमला इसी नकाब पोश सवार ने किया। रोमी दस्ते का एक आदमी बचकर न जा सका, और जब जर्रार के हाथ पांव खोले गए तो दौड़कर नकाब पोश सवार ने जख्मी मुजाहिद को गले से लगा लिया। ये कौला बिनते अजवर थीं, हज़रत जर्रार की बहन। शाम के मारकों में इनकी बहादुरी ने हज़रत खालिद को भी दंग कर दिया था। मिल्लत की सुर्ख रूई में मिल्लत की बेटियों का हिस्सा किसी से कम न था। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.